آرمی ایکٹ میں ترامیم کی حمایت میں ووٹ دینے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تبدیل کر لیا گیا ہے، اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے کہ فیصلہ عوامی نمائندے کر رہے ہیں، لیکن اب فیصلہ نواز شریف کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا مصلحت کے تحت کیا گیا ہے یا قومی مفاد میں کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے مایوس کن تو ہے ہی، لیکن ان پارلیمنٹیرین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے جنہوں نے نامساعد حالات میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جن پر مقدمات بنے، جنہیں بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، جو نیب اور ایف آئی اے کے سامنے حاضریاں لگواتے رہے، وہ کہیں زیادہ صدمے میں ہیں۔ لیگی اراکین اسمبلی کو بہت سے لالچ بھی دیے گئے، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن مسلم لیگ نون یعنی پارٹی نہ ٹوٹی، نہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا۔ اب ان کے لیے کیا چوائس رہ گئی ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ نون لیگ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر لیتے، کیوں جھگڑے مول لیے اور کیوں نظریاتی بننے کی کوشش کی گئی؟ اب سوال پوچھنے والے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہونا تھا تو پھر اس کے لیے پارٹی کے دیگر لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ مجبوریاں اور مصلحتیں بھی اپنی جگہ پر، جب جرنیل ہتھیار ڈال دے تو پھر سپاہی بیچارہ کیا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسئلہ تو یہ ہے کہ قیادت نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کی وجہ سے رد عمل بہت شدید ہے۔ تو نواز شریف کے خط سے مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحت ووٹ کو عزت دلا دی گئی ہے۔ اس کے برعکس کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے ایک واضح تقسیم پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھڑے بندی کی صورت میں نکلے گا یا پھر ایک نئی مسلم لیگ بن سکتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ سپاہیوں کا کام جنگ لڑنا ہوتا ہے اور جرنیلوں کا کام فیصلے کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی طے کرنا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ کو آرمی ایکٹ میں ترمیم پر پارٹی کے اندر رد عمل کا سامنا ہے، جن میں مایوسی بھی ہے اور بے بسی بھی ہے، اور لگتا ہے کہ پارٹی کے اہم لوگ بھی اس فیصلے سے لا علم تھے۔ چلے پارٹی ورکر اور سپورٹرز اور ووٹر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جنہوں نے فیس کرنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، میڈیا کو فیس کرنا ہے، انہیں بھی لگتا ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اسی لیے لگتا ہے کہ نون لیگ نے ایک ایسا فیصلہ جو اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے اسے غلط طریقے سے انڈوز کیا، جس سے پارٹی کے اندر شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ کتنی دیر تک لڑائی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے جو پارٹی کے نظریات کا کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگ ان کے نظریات کے ساتھ متفق بھی ہوتے جا رہے تھے۔ تو اب میرا گمان یہ کہ وہ مسلم لیگ نون کا جو پرانا بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا، تو اب کوئی نیا بیانیہ تلاش کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر لیگی قیادت کو نواز شریف نے لندن یاترا کے دوران آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کی حمایت کا فیصلہ سنا دیا تھا، تو پھر خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کیوں کہا کہ ہم حکومت سے کسی قسم کی قانون سازی کے لیے تعاون نہیں کریں گے؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے، اس میں آرمی ایکٹ کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اپوزیشن تعاون نہیں کرے گی۔ تو کیا اس وقت خواجہ آصف کو اپنی گرفتاری کا ڈر تھا؟ کیونکہ اس وقت احسن اقبال کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف اور جاوید لطیف کے نام زیر گردش تھے، جن کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تو اس سوال کا بھی خواجہ آصف سے جواب ضرور لینا چاہیے کہ کیا احسن اقبال کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون نے حکمت عملی تبدیل کی ہے؟ اور اگر آرمی ایکٹ کی حمایت کا اصولی فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جھوٹ کیوں بولا گیا؟ میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو رابطہ قائم ہوا تھا سرکاری پارٹی سے، کم از کم میری پارٹی جو ہے اور یہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیز میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ماحول جس کے بیج بو رہی ہے، ٹریجری بینچز بو رہی ہے، وہ اسی کا ان کو پھل ملے گا۔ لیٹ دم، یہ بٹر ہارویسٹ جو ہے یہ یہی کاٹیں، ہم کیوں کاٹیں؟
یہ کوآپریشن جو ہے یہ باقی سیشن میں بہت سے مسئلے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے, لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, ایک فردر کوآپریشن ان دس ہاؤس, ہاؤ ٹو رن دس ہاؤس, وہ ڈسکس ہو رہی ہے. وی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ. تو میرا گمان یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ اس فیصلے کے بعد ان کی جماعت کے اندر برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب اس بات کا امکان تو موجود تھا کہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت, وہ سب جماعتیں اس بل کی حمایت کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا. کم از کم اپنے اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لے لیا جاتا, لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. تو اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا فیصلہ کیوں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا جنہوں نے اس بیانیے, اس نظریے پہ جس پہ میاں صاحب چل رہے تھے, ان کا ساتھ دیا, تو انہیں کم از کم کانفیڈنس میں ضرور لینا چاہیے تھا. سوال بڑا اہم ہے. اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا قانون پاس ہو گیا تو کیا ہر آنے والے آرمی چیف کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کا راستہ تو نہیں کھل جائے گا؟ اب کون چاہے گا کہ 3 سال بعد ریٹائر ہو کر گھر چلا جائے, اور ایکسٹینشن کی خواہش کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ پارلیمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ کیا یہ راستہ مستقل بنیاد پر کھول دے گی یا اس پر کوئی واضح قانون سازی کرے گی. ایک آرمی چیف کو جب ایکسٹینشن ملتی ہے تو بہت سے لوگ ان کے نیچے ہوتے ہیں جو ترقی کے منتظر ہوتے ہیں, انہیں پھر ریٹائرمنٹ لینا پڑتی ہے. اس سے فوج کا وہ نظام جو بہت محفوظ اور بہت مضبوط اور بہت ٹرانسپیرنٹ سمجھا جاتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہرگز آسان فیصلہ نہیں ہے, اور پارلیمنٹ میں بھی یہ اسی لیے گیا ہے کہ اس پر ارکریزی کی جائے, جلد بازی نہ کی جائے, اس پہ غور کیا جائے, سارے اسپیکٹ, سارے پہلو دیکھ لیے جائیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیس ایکسیپشنل ہے, چونکہ پڑوسی ملک کی وجہ سے ہم پر جنگ مسلط کیے جانے کا خدشہ موجود ہے, لیکن ایکسیپشنل کیس کے لیے فوج کے موجودہ نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس کا خیال رکھنا پارلیمنٹ کی اصل اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت میں ووٹ دینے والوں کا نظریہ ہی ہے کہ اگر یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تبدیل کر لیا گیا ہے, اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے کہ فیصلہ عوامی نمائندے کر رہے ہیں. لیکن اب فیصلہ نواز شریف کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا مصلحت کے تحت کیا گیا ہے یا قومی مفاد میں کیا گیا ہے, مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے مایوس کن تو ہے ہی, لیکن ان پارلیمنٹیرین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے جنہوں نے نامساعد حالات میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, جن پر مقدمات بنے, جنہیں بلیک میل کیا گیا, دھمکیاں دی گئی, جو نیب اور ایف آئی اے کے سامنے حاضریاں لگواتے رہے, وہ کہیں زیادہ صدمے میں ہیں. لیگی اراکین اسمبلی کو بہت سے لالچ بھی دیے گئے, ڈرایا دھمکایا بھی گیا, لیکن مسلم لیگ نون یعنی پارٹی نہ ٹوٹی, نہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا. اب ان کے لیے کیا چوائس رہ گئی ہے؟ اگر وہی کہتے ہیں, بہت سے لوگ نون لیگ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر لیتے, کیوں جھگڑے مول لیے اور کیوں نظریاتی بننے کی کوشش کی گئی. اب سوال پوچھنے والے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہونا تھا تو پھر اس کے لیے پارٹی کے دیگر لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ مجبوریاں اور مصلحتیں بھی اپنی جگہ پر. جب جرنیل ہتھیار ڈال دے تو پھر سپاہی بیچارہ کیا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, مسئلہ تو یہ ہے کہ قیادت نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا, اس کی وجہ سے رد عمل بہت شدید ہے. تو نواز شریف کے خط سے مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے, اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحت ووٹ کو عزت دلا دی گئی ہے. اس کے برعکس کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے ایک واضح تقسیم پیدا ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھڑے بندی کی صورت میں نکلے گا یا پھر ایک نئی مسلم لیگ بن سکتی ہے.